پیارے اللہ میاں جی، اس بار رمضان نہ بھیجنا، نہ ہی عید آئے۔ مور بی بی کہتی ہیں کہ اللہ بچوں کی ساری دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ میں بھی چھوٹی سی بچی ہوں، میری دعا سن لو۔ اس بار سارے لوگ رمضان اور عید کے چاند کو ڈھونڈتے رہے مگر چاند کو کہیں چھپا لینا۔ میری میڈم نے بتایا ہے کہ چاند، ستارے، زمین اور آسمان سب کچھ آپ نے ہی بنایا ہے، تو جو یہ سب بنا سکتا ہے وہ چھپا بھی تو سکتا ہے نا۔ ننھی وگما صحن کے کونے میں رکھی تخت پر بیٹھی دھیمی آواز میں دعا مانگ رہی تھی۔ قریب بیٹھی ماں نے بمشکل شوہر کی قمیض کے بٹن لگاتے ہاتھ کی لرزش پر قابو پایا، لیکن اطلس خان نے کنکھیوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کی گرفت سوئی پر اتنی سخت ہو گئی تھی کہ سرخ اور سفید ہاتھ کی پشت پر سے نیلی رگیں واضح نظر آنے لگی تھیں۔ وہ خود بھی ننھی وگما کی دعا سن کر یوں محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے کر مروڑ رہا ہو، لیکن وہ مرد تھا اور مرد کو اپنے آنسوؤں کے سیلاب کے سامنے مردانگی کا بند باندھنا پڑتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ گل بانو کی آنکھوں سے دکھ موتیوں کی شکل میں اس کے ہاتھ میں پکڑی سوئی پر گر رہے تھے۔ اطلس خان نے اداسی سے سوچا، اگر ان موتیوں کے ہار بنا کر پہنے جاتے تو ہم میاں بیوی کے گلے میں سب سے لمبے ہار ہوتے۔ نہ رو گل بانو، وہ اس سے آنسو چھپانے کے لیے جھکائے ہوئے سر پر نظریں جمائے اس کی سنہری زلفوں کے درمیان بنی سفید مانگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنا روشن رستہ ہے تیری زلفوں کے درمیان اور کتنا اندھیرا رستہ ہے ہمارے اور ہماری خوشیوں اور مسرتوں کے درمیان، اس نے سوچتے ہوئے اپنی قمیض گل بانو کے ہاتھ سے لے کر پہنتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری تو وہ بھی نظریں چراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو ان کے برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ تسلی بھرا یہ جملہ ہمیشہ گل بانو کو بجائے حوصلہ دینے کے کھل کر رونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ خان جی، جب سے شیر خان پیدا ہوا ہے مجھے اپنے صبر اور بہادری پر افسوس ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں، یقیناً میرا خالق بھی جانتا ہے، میں نے بچپن سے اپنے دل پر کئی دکھوں کا بوجھ بہادری سے اٹھا رکھا ہے، کبھی اپنے رب سے گلہ کیا نہ شکوہ۔ 1 سال کی تھی تو مجھ سے میرے خدا نے ماں واپس لے لی، چند مہینے بعد میرا باپ سوتیلی ماں نے چھین لیا۔ ظلم و ستم کی انتہا میں پلتی رہی، پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ 5ویں جماعت کے بعد ساری رات خدا سے یہ دعا مانگتی رہی کہ داجی مجھے ہائی اسکول جانے کی اجازت دے دیں، لیکن میری خواہش کی شدت کسی دل کو موم نہ کر سکی۔ بعد میں اپنی انہونی خواہش پر ہنستی تھی، خواہش کا منہ یہ کہہ کر چڑھاتی تھی کہ پگلی، تجھ میں اتنی طاقت کہاں کہ پتھروں کو موم کر سکتے۔ انتہائی درد بھری آواز میں بولتے ہوئے مسلسل گل بانو کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اطلس خان نے اس کے زرد مرجھائے ہوئے گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کے قطرے دیکھتے ہوئے سوچا، کتنی خوش قسمت ہوتی ہو تم عورتیں، جب بھی جی چاہا رو کر آنسوؤں کے ذریعے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غم کے اندھیروں میں امید اور خوشی کا ایک ننھا سا جگنو تمہاری صورت میں میری زندگی میں بھیج کر میرے سارے درد مٹا دیے تھے، لیکن یہ درد تو اندر سے دیمک بن کر میرے سارے وجود کو چاٹتا جا رہا ہے۔ یہ جو اونچی لمبی گل بانو پورے قد سے کھڑی ہے، کسی روز ڈھہ جائے گی، مٹی میں مل جانے کے لیے۔ آخری جملے کے اختتام پر وہ سسکنے لگی تھی۔ اس کی گہری سبز آنکھوں کو آنسوؤں نے یوں دھو دیا تھا جیسے تیز بارش سبز پتوں کو دھو دیتی ہے، لیکن بارش کے بعد سبزہ جیسے نکھرتا ہے وہ نکھار اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ غم کے بادلوں نے منظر کو دھندلا جو دیا تھا۔ چلو اٹھو، اچھی سی چائے بناؤ، میں پھر رکشہ لے کر جاتا ہوں، مالک کو 500 روپے دن کے ہر صورت دینے ہیں۔ دیکھو وگما بھی اداس نظر آ رہی ہے، میری بیٹی کا خیال رکھو۔ اطلس خان رکشہ چلا کر آنکھوں میں سجے سنہری خوابوں کے لشکاریں مارتی تعبیروں کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا کہ اللہ نے شادی کے دوسرے سال ہی اسے پیاری سی بیٹی کا باپ بنا دیا۔ اس کے دل میں پنپتی بیٹے کی خواہش اگلے سال پوری ہو گئی، لیکن کچھ دنوں میں ہی بیٹے کی غیر معمولی حد تک پیلی رنگت اور چہرے کے ساتھ آنکھوں پر بھی چڑھتی سوجن نے انہیں پریشان کر دیا۔ محلے کے ڈاکٹر نے جرنیلی اسپتال بھیجا اور وہاں ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، تب یہ ناقابل برداشت انکشاف ان دونوں کے نازک دلوں کو گھائل کر گیا کہ ان کا نومولود خون کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج ممکن نہیں، اور مہینے میں اگر 2 دفعہ خون چڑھایا جائے تب بھی ایک مخصوص عمر تک پہنچ کر ایسے بچے مر جاتے ہیں۔ لیکن بچے کو خون لگانا ہی اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ اس دن وہ دونوں بہت تڑپے تھے۔ روتے ہوئے گل بانو نے نرم لہجے والی
خاتون ڈاکٹر سے پوچھا، اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں؟ تب انہوں نے چند تصاویر کی مدد سے پوری بات اسے سمجھائی۔ والدین میں سے دونوں میں مائنر تھیلیسیمیا جیسے خون کی کمی بھی کہا جاتا ہے، اور وجہ خاندان میں مسلسل شادیوں سے لے کر کئی دیگر وجوہات بھی ہیں۔ پورے ملک میں سے ہمارے صوبے میں اس بیماری کا ریشو بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ جائیدادیں تقسیم نہ ہو جائیں، یہ سوچ کر مسلسل خاندان میں شادیاں ہیں۔ میرا بچہ تو اب اس کا شکار ہو گیا ہے، بلکہ ہماری ہر خوشی کو یہ بیماری نگل گئی ہے، لیکن دوسرے اس سے بچاؤ کے لیے کیا کریں؟ ڈاکٹر کی بات مکمل ہوئی تو گود میں بے دم پڑے شیر خان کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے گل بانو نے ڈاکٹر سے سوال کیا، کچھ بھی نہیں، شادی سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے، یہ آنے والی نسل کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تھیلیسیمیا کا مریض بچہ والدین اور پورے خاندان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ صورتحال کا شکار بچہ تو ہوتا ہی ہے، اس کے والدین بھی اس بیماری سے ذہنی اور جسمانی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر شادی ہو گئی اور والدین میں مائنر تھیلیسیمیا ہے تو حمل کے دوران چوتھے مہینے میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بچہ صحت مند ہے یا تھیلیسیمیا کا مریض۔ اگر ایسا ہو تو ہم ایبارشن کر دیتے ہیں۔ وہ جو ہمیشہ رب سے ہمت اور حوصلہ مانگتی آئی تھی، اب کی بار آسانیاں مانگ رہی تھی، بار بار تڑپتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں یہ سب سہ سکوں میرے اللہ، میں بہت کم ہمت ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ بیماری کی تشخیص کے بعد ان 6 سال میں کوئی دن ایسا نہ گزرا تھا کہ جب ماں باپ پرسکون اور بے فکر ہوئے ہوں۔ وگما بھی چھوٹی تھی، لیکن شاید وہ جان چکی تھی کہ اس سے 1 سال چھوٹے بھائی کو والدین کی ساری توجہ چاہیے، اسی لیے تو وہ کئی گھنٹے بھوکی پیاسی خون لگانے والے ہسپتال میں بینچ پر بیٹھی باری کا انتظار کرتی رہتی۔ کبھی پیاس کی شدت سے گلا سوکھ جاتا تو درزیدہ نظروں سے چند قدم دور پڑے کولر کو گھورنے لگتی، مگر ماں سے پانی نہ مانگتی کہ وہ گود میں شیر خان کو لیے بیٹھی ہوتی۔ داجی انہیں چھوڑ کر سواریاں لے جاتے اور صبح سے رات تک خون لگنے کا انتظار، پھر گھنٹوں پر محیط وہ دورانیاں جب مور بی بی ننھے شیر خان کا ہاتھ پکڑے کبھی خون کی تھیلی کو اور کبھی اس کے سوجے ہوئے ہاتھ کو گھورتی رہتی۔ اس دن داجی بازار سے کچھ کھانے کا گھر لے جاتے کہ اس کی مور بی بی میں اتنی سکت نہیں ہوتی تھی کہ چولہا جلا کر کچھ پکا سکے، لیکن جو کھانا لاتے وہ بھی یوں ہی پڑا رہتا۔ پہل تو رشتہ داروں اور محلے داروں، دوستوں وغیرہ نے خون کا عطیہ دیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ خود والدین کا خون ڈاکٹرز نہیں لینے دیتے تھے کیونکہ ان دونوں میں خون کی کمی تھی۔ شہر میں ایک ادارے کو لوگ خون عطیہ کرتے تھے اور وہ مفت ایسے بچوں کو خون لگاتے، لیکن ہر مہینے کی گولیاں انہیں خریدنی پڑتی جو 10,000 کی مہینے میں لگتی تھیں۔ اس سے سفید خون کی زیادتی کی وجہ سے ہونے والی دیگر تکالیف سے وقتی آرام رہتا تھا۔ وہ لوگ کھانے پینے اور دیگر خرچوں میں کمی کرتے، لیکن گولیوں کے لیے پیسے ضرور جمع کرنے ہوتے۔ کئی برس ہو گئے تھے، گل بانو نے اپنے لیے ایک جوڑا تک نہ بنایا تھا۔ وہ رنگین ریشمی کپڑوں کی دیوانی تھی۔ شادی کے وقت بھی اپنے لیے بری میں اطلس خان کے بھیجے گئے کپڑوں کے رنگوں اور کام سے پھوٹتی روشنی سے اس کی آنکھیں ایسی خیرہ ہوئی تھی کہ وہ اطلس خان کی گہری سانولی رنگت اور پکی عمر پر غور ہی نہ کر سکی تھی۔ اسے کبھی جھمکوں کی چمک اور کبھی چوڑیوں کی کھنک دیکھنے اور سننے سے فرصت نہ ملتی کہ وہ اطلس خان کی طرف دیکھتی، اور جب ذرا چیزیں پرانی ہوتی تب اس نے جب بھی شوہر کی طرف دیکھا بالکل نئی نکوڑ سونے کی چوڑیوں جیسی چمک اس کی آنکھوں سے پھوٹتی محسوس ہوتی۔ یہ چمک، یہ رنگت محبت تھی۔ جہاں محبت ہو وہاں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں کبھی سب کچھ تھا اور اب صرف غم رہ گیا تھا۔ روزی اور پھر عید آ رہی ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اطلس خان کی بات سن کر وہ بھی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ اب کی بار وہ پھر تڑپے گا، اس کے انگ انگ سے درد کی لہریں اٹھیں گی اور ہم یہ سب دیکھنے اور سہنے پر مجبور ہوں گے۔ اب تو ہر ہفتے شیر خان کو خون لگایا جانا تھا۔ ایک ہفتہ بھی کسی وجہ سے ناغہ ہو جاتا تو وہ ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا رہتا۔ مسلسل پیٹ درد اور دست کے علاوہ جسم میں قوت مدافعت بالکل ختم ہونے لگتی اور مختلف قسم کی بیماریوں کے وائرس اس پر حملہ کرتے رہتے۔ نہ جانے کیوں لوگ رمضان المبارک میں خون کا عطیہ نہیں دیتے، حالانکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہر صحت مند انسان رمضان میں بھی
خون دے سکتا ہے۔ 4 ہفتے رمضان کے اور 5واں ہفتہ عید کا۔ خون کے بغیر کیسے زندہ رہے گا ہمارا شیرو؟ میں کل گیا تھا فاؤنڈیشن، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں۔ عام حالات میں اگر دن میں 100 لوگ خون دینے آتے ہیں تو رمضان المبارک میں 1 یا 2 رہ جاتے ہیں، اور بچے بہت زیادہ ہیں۔ اگر کہیں سے کسی کے ذریعے ارینج کرا سکتے ہیں تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ایسے بچوں کی زندگی بچائی جائے۔ پچھلے کئی سالوں سے رمضان میں لوگوں کی منتیں کرتا ہوں، کبھی کسی یونیورسٹی کے بیرونی دروازے پر کھڑا ہو کر اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، کبھی کسی مسجد کے باہر کھڑا ہو کر ضرورت کا کشکول گلے میں لٹکائے لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ یہ 5 ہفتے اسے ہم سے چھیننے کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگ سحر و افطار کی تیاریوں میں خوشی خوشی مگن ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ خوش بھی نہیں ہو سکتے اس رحمتوں والے مہینے کے استقبال میں۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چرائے سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ رمضان کا آخری عشاء شروع ہو چکا تھا۔ اس متوسط طبقے کے چند مکانوں پر مشتمل اس محلے کے ایک گھر میں دکھوں کا اندھیرا پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ رمضان کے پہلے ہفتے بمشکل ادھار لے کر انہوں نے اذیت کو ٹال دیا تھا۔ دوسرے ہفتے باوجود کوشش کے کچھ نہ ہو سکا تھا۔ اطلس خان روز صبح یہ سوچ کر گھر سے نکلتا کہ آج کسی کو خون دینے کے لیے رضامند کر لے گا، لیکن روز گھر کی دہلیز پر جمی امید بھری 6 سبز آنکھوں کو نا امیدی کا نوحہ سنا کر اس کی آنکھیں ندامت کے بوجھ سے جھک جاتیں۔ اس دن شیر خان نے خون کی الٹی کی تو والدین کے ساتھ ننھی وگما کا دل بھی بھائی کی تکلیف دیکھ کر کرچی کرچی ہو گیا، اور وہ بھی اس روز آس بھری نظروں سے بہن کو دیکھ کر یہ ضرور پوچھتا تھا، خورجانہ عید کب آئے گی؟ اسے نیا جوڑا یا جوتے پہننے کے لیے عید کا انتظار نہیں تھا، بلکہ وہ نئے خون کا منتظر تھا۔ بس میرے بھیا، عید جلدی آنے والی ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ننھی وگما کو شیرو کی طرف دیکھ کر داجی کی لائی ہوئی وہ موٹر کار یاد آ گئی جو انہوں نے لنڈا بازار سے خریدی، اور ایک دن خوشی خوشی شیر خان کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہوئے کہا، میرے شیرو کو اللہ ایک دن ایسی ہی اصلی گاڑی دے گا، پھر یہ بھی ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر چڑیا گھر کی سیر کرانے لے جائے گا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ فقط ایسا خواب ہے جو تعبیر کی طلب میں سسک کر مرنے کے لیے ہی اس کی آنکھوں میں اترا ہے۔ وگما کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب شیر خان کی ہاتھ میں گاڑی آئی تو وہ کتنا خوش تھا۔ پورا دن گاڑی چلاتا رہا اور شام تک سیل کمزور ہو گئے تو گاڑی بمشکل رنگنے لگی، اور پھر رات تک بٹن دباتے ہی ایک جھٹکا کھا کر اس کے اندر سے ہلکی سی آواز سنائی دینے لگی، اور وہ بھی کان لگانے کے بعد۔ آج شیر خان کی حالت بھی ایسی ہو چکی تھی، اس کی سبز آنکھوں پر زرد پپوٹوں کا بوجھ ایسا لگ رہا تھا جیسے تتلی کے پروں پر کسی نے پتھر کی سل رکھ دی ہو۔ جیسے گاڑی سے کان لگا کر اس کی آواز سنائی دیتی تھی، ایسے ہی شیر خان کے سینے پر سر رکھ کر اس کے معصوم سے دل کی نا امید دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ نیم غنودگی سے بھائی کی ایسی حالت نے وگما کی آنکھوں میں خوف کا منظر جامد کر دیا تھا۔ وہ کئی بار چپکے سے اس کے دھڑکنیں سن کر خدا کا شکر ادا کر چکی تھی کہ اس نے اپنی امانت واپس نہیں لی۔ مورکئی نے اسے ایک بار نم لہجے اور پست آواز میں بتایا کہ شیر خان ان کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور وہ کسی بھی وقت اپنی امانت واپس لے سکتا ہے۔ داجی، کہیں سے خون لا دو نا۔ خون کی الٹی کرنے کے بعد شیر خان کے اپنے ہی خون سے سرخ ہوتے ہونٹوں سے یہ جملہ نکلا اور تیر کی طرح ان کے سینوں میں پیوست ہو گیا۔ ننھی وگما نے اسے تسلی دی اور اس کے سوجے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر تھپکنے لگی۔ اس رات بمشکل تمام گلبانوں کی آنکھ لگی، جبکہ اطلس خان دل میں اٹھتے خدشات کے دریا پر کئی بار بند باندھتے ہوئے رمضان میں سحری تک رکشہ چلاتا تھا۔ گلبانوں کی آنکھ کسی ہلکی سی آواز سے کھلی تو اس نے دیکھا چند دن پہلے پڑوسن سے سلائی مشین مانگ کر اپنی شادی کے جوڑے سے جو فراق وگما کے لیے سیا تھا کہ عید پر سہیلیوں کے نئے کپڑے دیکھ کر اداس نہ ہو جائے، وہ فراق اس وقت وگما نے پہن رکھا تھا، اور اس کے ساتھ سوتیلے ماموں کے لائے ہوئے جوتے اور اپنا ماتھے کا موتیوں والا ٹیکا بھی پیشانی پر سجا رکھا تھا، اور وہ سجی سجائی شیر خان کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی اسے کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ گلبانوں نے سوچا، لاکھ یہ انکار کرتی ہے کہ عید پر نیا جوڑا نہیں پہنے گی کہ بھائی تکلیف میں ہے، لیکن یہ تو معصوم سی ناسمجھ بچی میری گڑیا سے اتنا صبر بھی نہ ہوا کہ گلبانوں کے منہ سے الفاظ مکمل نہیں نکلے تھے کہ وگما نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارے سے چپ رہنے کی التجا کی، آنکھوں سے بھی کی اور بھائی کو سلا کر باہر نکل آئی۔ ابھی تو عید بہت دور ہے وگما، تم سے ذرا سا صبر نہیں ہوتا؟ یوں چوری چوری عید کے کپڑے پہن لیے ہیں؟ ندیدوں کی طرح حالات نے گلبانوں کے لہجے کی شیرینی چھین لی تھی۔ اس کی تلخ لہجے کا ذائقہ وگما کی رنگت متغیر کر گیا تھا۔ اور بی بی شیر خان بہت تکلیف میں تھا، اس کی سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ عید کب آئے گی؟ آپ نے بتایا کہ ابھی عید میں 1 ہفتہ باقی ہے۔ میں شیرو کو بتا دیتی تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی، اسی لیے میں نئے کپڑے پہن کر آئی اور شیرو سے کہا کہ آج عید کا دن ہے۔